میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج میں محرم کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ کیا واقعی میں ہمارا تعزیہ داری منانا اور محرم کا جلوس نکالنا صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ بھی تعزیہ داری کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے۔ برائے مہربانی بات کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں آخر تک، ایک بھی سیکنڈ اسکپ کیے بغیر۔ صحیح بات اور پوری بات تبھی سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم محرم کے مہینے میں اور خاص طور سے 10 محرم کے دن، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن ہم تمام ایسے ناجائز کاموں کو کرتے ہیں جن کا کوئی ثبوت سیرت نبوی اور سیرت صحابہ سے بالکل بھی دور دور تک نہیں ملتا۔ محرم کے مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں ان کو تو ہم کرتے نہیں۔ مثلا محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرنا، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا۔ ہم محرم کے جلوس کے چکر میں تمام عبادات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر کے دکھائی اور سجدے میں پیاس کی حالت میں روزے سے تھے اور شہید ہو گئے، لیکن اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہم جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عشق اور محبت کے جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں اور سارے کام ان کے طریقے اور ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں سر کٹا دیا، لیکن اب ان کی نماز جنگ کے دوران میدان کربلا میں بھی قضا نہ ہوئی اور ہم سے محرم کے مقدس مہینے میں بھی ادا نہ ہوئی۔ اس سے بڑے افسوس کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کوفے کے اندر یزیدیوں نے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو قلم کر کے کوفے کی گلیوں میں گھمایا اور ڈھول تاشوں کے ساتھ اپنی فتح کا جشن منایا، اور افسوس سب افسوس کہ وہی سارے کام، وہی ساری نقل آج کا مسلمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے نام پر کرتا ہے۔ آج ہم غم حسین اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے یاد کے نام پر جو خرافات کرتے ہیں، ان کا کرنا تو شریعت محمدی کے مطابق خوشی کے مواقع پر بھی جائز نہیں، اور ہم تو ساری خرافات غم اور شہادت حسین کے نام پر کرتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتائیے گا کہ کیا کوئی اس بات کو بالکل بھی گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے گھر کی میت اس کے سامنے رکھی ہو، اس کے والد کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کی میت اس کے سامنے رکھی ہو، اور کوئی وہاں پہنچ کر ڈھول تاشے ڈی جے وغیرہ بجانے لگے؟ اور یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اگر ہمارے موبائل کی رنگ ٹون بھی ایسے موقع پر بجنے لگ جاتی ہے تو ہم اس جگہ سے فوراً ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غم کا ماحول ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں محرم کے مہینے میں؟ ہم سب کو پتہ ہے آج ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سارے کام یزیدیوں کے عمل ہیں۔ اور عمل حسین یہ تھا کہ جب میدان کربلا میں جنگ کے دوران جب نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے کچھ دیر کے لیے جنگ روکنی چاہیے اور جنگ کو روکنے کی اجازت چاہیے تاکہ سارے ساتھی نماز ادا کر لیں، تو دشمن کی طرف سے جنگ کو روکنے کی اجازت نہیں ملی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عمل۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی جنت کی بشارت دے دی تھی اور فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور وہ بالکل بخشے بخشائے تھے۔ اگر آپ اس وقت نماز نہ بھی پڑھتے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی آخرت میں، ان کی جنت میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس حال میں بھی نماز کو ادا کر کے دکھایا اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ نمازیں تلواروں کے سایوں میں بھی ادا کرنی پڑ جائیں تو بھی ادا کرنی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے اور نانا کے دین کو سر بلند کیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتی ہوئی صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، چاہتے تو نماز چھوڑ سکتے تھے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے، پھر بھی جنتی تھے، لیکن نہ ہی نماز چھوڑی نہ ہی دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، تلواروں کے سایہ میں بھی اگر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو
زندہ کرنا پڑے تو بھی کرنا چاہیے، اور یہ پیغام دیتا ہے محرم ہمیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی ذرا سی کوشش سے کسی ایک بندے نے بھی توبہ کر لی تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔